اچھا، وہ اپنے استاد سے روایت کرتا ہے. کون روایت کرتا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی. کہ وہ اس کا استاد ہے علوی سید ہے، لیکن وہ بھی غیر شیعہ ہے. اس کا بھی دلیل دکھائیں گے آپ. اور وہ اسے اتفاق کرتا ہے اس بات سے. ملاحظہ فرمائیے کس بات سے اتفاق کرتا ہے؟ جو اس کو استاد کہتا ہے اسی سے اتفاق کرتا ہے. شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 15، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 115. اچھا، میرے استاد نے فرمایا معاویہ یتسقط علیا وینعى الیہ ما عصاه یذکره من حال ابی بکر وعمر وانهما غصباه حقه ولا يزال يكيده بالكتابة اليه يكتبه والرسالة يبعثها يطلب غرته لينفث بما في صدره من حال ابی بکر وعمر اما مكاتبة او مراسلة فيجعل ذلك حجة عليه عند اهل الشام ويضيفه الى ما قرره في انفسهم من ذنوبه كما زعم فقد كان غمصه عندهم بأنه قتل عثمان ومال على قتله وأنه قتل طلحة وزبير وأسر عائشة وراق دماء البصرة. کہتا ہے کہ معاویہ کی یہ کوشش ہوتی تھی، معاویہ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس بات پہ اکسا دے کہ وہ علناً ابو بکر اور عمر سے براءت حاصل کریں، ابو بکر اور عمر کی مذمت کریں. اور اس طرح کے لیٹرز لکھتا تھا کہ اس میں طعنے دیتا تھا کہ ابو بکر اور عمر نے آپ کے ساتھ یہ کیا، ابو بکر عمر نے آپ کے ساتھ یہ کیا، ابو بکر آپ کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، آپ کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے میری خلافت چھینی ہے. وہ کیوں اس لیے کرتا تھا؟ تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام غصے میں آ کر، غضب میں آ کر ابو بکر معاویہ کے لیٹر کے جواب میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیں، کوئی ایسا خطبہ دیں، کوئی ایسا لیٹر لکھ دیں جس میں وہ ابو بکر عمر کو برا بلا کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ کہتا ہے کہ معاویہ جو تھا وہ پہلے ہی سے مشہور کرا چکا تھا شام والوں میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان کو قتل کیا ہے، اور عثمان کے قتل میں انہوں نے تائید کیا، سپورٹ کیا. اور وہاں پہ مشہور کیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے طلحہ، زبیر اتنے اچھے صحابیوں کو قتل کیا ہے، عائشہ کو اسیر بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اہل بصرہ والوں کو قتل عام کیا ہے. ہاں، ان کے ساتھ ایک اور جرم کو بھی شامل کرتا تھا اپنی نظر میں. وہ کیا تھا؟ وبقیت خصلۃ واحدہ، بس ایک بات رہ گئی تھی، وهو أن يثبت عندهم أنه يتبرأ من أبي بكر وعمر وينسبه إلى الظلم ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الخلافة. کہ وہ اہل شام کے سامنے یہ ثابت کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر اور عمر سے براءت کرتے ہیں اور ان کو ظالم سمجھتے ہیں، اور خلافت کے امر میں ان کو مخالف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں. وأنهما وثبا عليه غلبة وغصباه إياه. اور یہ اہل شام والوں کو یہ بتائیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر اور عمر نے میرے حق کو غصب کیا ہے اور یہ انہوں نے خلافت کو زبردستی مجھ سے چھینی ہے، ٹھیک ہے نا. فكانت هذه الطامة الكبرى ليست مقتصرة على فساد اہل الشام علیہ. اور یہ ایسا چال تھا معاویہ کا، ایک ایسا رنگ فریب تھا معاویہ کا کہ اگر اس کی یہ چال چلتی، اس کے ہاتھ میں ایسا دستاویز ملتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ ابو بکر و عمر سے براءت کرتے ہیں، ان کو ظالم سمجھتے ہیں. اہل شام والے تو پہلے ہی ان کے مخالف تھے. کیا ہوتا اس سے کیا ہوتا تھا؟ بل واہل العراق الذين هم جنده وبطانته وانصاره. اہل عراق والے بھی ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف. وہ اہل عراق جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے سب لشکر وہاں سے تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سب ساتھی عراق میں سے تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سب انصار جو تھے وہ عراق سے تھے. لأنهم كانوا يعتقدون امامت الشیخین، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا، اہل عراق غالب کا عقیدہ یہی تھا کہ شیخین جو ہیں ابو بکر و عمر ان کی خلافت صحیح ہے. عثمان کو وہ غلط سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، معاویہ کو وہ باطل سمجھتے تھے، لیکن ابو بکر و عمر کو وہ صحیح سمجھتے تھے. یہ کون تھا؟ یہ اہل عراق. الا القلیل الشاذ من خواص الشیعہ، مگر یہ کہ قلیل شاذ جو شیعہ تھے، ان کی تعداد بہت کم ہے، خواص شیعہ جو تھے وہ ابو بکر و عمر کو غاصب سمجھتے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اپنے نفس میں ابو بکر و عمر کو غاصب سمجھتے تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ علناً اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اگر اظہار کرتے تو معاویہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ پھر ان کے سب ساتھی ان کو چھوڑ جاتے، عراق والے بھی ان کو چھوڑ جاتے، ٹھیک ہے نا. اب
وہ ایسے جو خط لکھتے تھے جس سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس بات پہ اکسا دیں کہ وہ ابو بکر و عمر کو برا بلا کہتے ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ پتہ ہوتا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ایسے جواب دیتے تھے کہ اس میں حق بات بھی ہو، سمجھدار آدمی سمجھ بھی لیں، اور اس میں بس ظاہراً کوئی برات بھی نہ ہو ابو بکر اور عمر سے، ایسے جواب دیتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ کس کا بیان ہے؟ ان کا استاد ہے، کہتے ہیں میرے استاد نے یہ جملے کہتے ہیں۔ استاد ان کا کون ہے؟ ابن ابی الحدید کا یہ نام ہے ان کا، ابو جعفر یحییٰ ابن ابی زید العلوی۔ اچھا، نقیب ابو جعفر یحییٰ ابن ابی زید، یہ کون ہے بھائی؟ یہ کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام تالیف الذہبی، چاپ دار الکتب العربی، سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 176 میں یحییٰ ابن شریف النقیب ابی طالب محمد ابن علی ابن ابی زید السید النقیب ابو جعفر العلوی الحسنی البصری۔ یہ بنی عباس کے زمانے میں بعض سادات کو نقابت کا درجہ دیتے تھے، نقیب بناتے تھے۔ بنی عباس خود بھی سید تھے، اور یہ بنی ہاشم میں سے بعض لوگوں کو یہ نقیب بناتے تھے۔ نقیب کا کام یہ ہوتا تھا مختلف شہروں میں وہاں پہ جو بنی ہاشم کے لوگ رہتے ہیں، چاہے علوی ہوں، چاہے عباسی ہوں، چاہے حضرت عقیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں، وہ ان کی دیکھ بھال کرے، ان کا بزرگ ہو، تو ان کو نقیب کہتے تھے، تو یہ نقیب ہوتا تھا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ کان ذا معرفت بالنسب والادب والایام العرب وله شعر رائق توفی فی رمضان۔ اچھا، کہتے ہیں ادیب تھا، بڑا آدمی تھا، اور نہ جو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھا، ذہبی نے نہیں کہا یہ شیعہ ہے، بس صرف تعریف کی ہے کہ صاحب علم تھا، تاریخ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ شرح نہج البلاغہ میں جلد نمبر 5 میں وہاں پہ ابن ابی الحدید نے خود کہا ہے، صفحہ نمبر 359 میں، کان النقیب ابو جعفر جو تھے غزیر العلم، علم ان کا بہت زیادہ تھا، عقل ان کا بہت عاقل آدمی تھا، منصفا فی الجدال، مناظروں میں بہت منصف آدمی تھے، غیر متعصب للمذہب، تعصب ان میں کوئی نہیں تھا، وَإِن كَانَ عَلَوِيًا، خاندان ان کا علوی تھا لیکن وہ تعصب ان میں نہیں تھا، وَكَانَ يَعْتَرِفْ بِفَضَائِلِ الصحابہ، صحابہ کے فضائل کا معترف تھا، وَيُثْنِي عَلَى الشَّيْخَيْنِ، اور ابو بکر اور عمر کا وہ بہت تعریف کرتا تھا۔ یہ نقیب ابو جعفر ابو بکر اور عمر کا بہت تعریف کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وَيَقُول، اور کہتا تھا، إِنَّهُمَا مَهَّدَا دِينَ الْإِسْلام، ان دونوں نے دین اسلام کی جو ہے بہت تقویت کی ہے، نستجیر باللہ، وَأَرْسَيَا قَوَاعِدَ، اور اسلام کے جو ہیں، اسلام کے جو سنگ اول ہے انہوں نے یہ صحیح رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ شدید الاضطراب فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اسلام جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت کمزور تھا، ابو بکر اور عمر نے اس کو نستجیر باللہ مضبوط بنایا۔ بل وَإِنَّهُمَا مَهَّدَا بِمَا تَيَسَّرَ لِلْعَرَبِ مِنَ الْفُتُوحِ وَالْغَنَائِمِ فِي دَوْلَتِهِمَا، اور اسلام اس طرح مضبوط ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے زمانے میں جو فتوحات ہوئے ہیں، غنائم ہاتھ میں آئے، اس سے اسلام بہت مضبوط ہوا ہے۔ تو یہ جو جملہ نقل کر رہے ہیں، جی یہ ایک ایسے شخص سے نقل کر رہے ہیں جو وہ خود عمری ہے، اور خود ابن ابی الحدید بھی عمری ہے، یعنی غیر شیعہ ہے، اور اس میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ اغلب اہل عراق شیعہ تھے، لیکن وہ امامت ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح سے مانتے تھے، ان میں سے بعض بہت کم تعداد تھی لوگوں کی جو اصطلاحاً شیعہ تھے، جس کو ہم آج شیعہ کہتے ہیں، وہ بہت کم تھے لوگ، اور یہ بات ہماری کتب میں تو بہت زیادہ، بہت وسیع تعداد میں موجود ہے عزیزو۔